ان لوگوں کے سروں پر جو چھتیں ہیں ان کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے، لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور یہ لوگ ہزاروں میں نہیں ہیں، لاکھوں میں بہت بڑی آبادی ہے جو اس پریشانی میں ہے۔ دوسری بات، کسی ایک دوست نے کہا کہ نالے پر جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی آبادیاں ہیں، جن لوگوں کے گھر ہیں، انہیں ہمیں اس طرح گھر توڑ کے لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں یہ بات وضاحت کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا تھا، سندھ حکومت نے بھی کہا تھا، چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا، میں نے بطور وزیر بھی کہا تھا کہ ہم ان تمام لوگوں کو متبادل زمین دے کر آباد کرنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے میں بھی یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو ایک پراپر طریقے کی ری سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، وہاں جو ضروریات کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی ہم کریں۔ اب ان تمام کاموں کے لیے ایک ہمیں خطیر رقم چاہیے۔ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے گزارش کی کہ بیریا ٹاؤن کے پیسے جو سپریم کورٹ میں جمع ہو رہے ہیں وہ پیسے سندھ کے ہیں، سندھ کے لوگوں کے ہیں، سندھ کے لوگوں کے اوپر خرچ ہونے کے لیے ہیں۔ اسی میں سے 10 ارب روپے ہمیں دے دیے جائیں تاکہ ہم نالے کے متاثرین کی ری سیٹلمنٹ کے لیے ایک منصوبہ بنا سکیں اور وہ پیسہ اس پہ لگا سکیں، لیکن سپریم کورٹ نے وہ پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ جو اس وقت فیصلہ ہے جو وفاقی حکومت کی ایک رائے تھی اس پر ہوا، ایک ہماری کمیٹی اس میں ہوا کہ نالے کے متاثرین کو 2 سال کے لیے کرائے کے پیسے دیے جائیں گے اور وہ کرائے پہ کہیں رہیں گے، اس کے بعد کوئی ان کی سیٹلمنٹ ہوگی۔ تو وہ کام وہ ہو رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیں بیریا ٹاؤن کے پیسوں سے ہمیں دے دیتی پیسے تو ہم ایک بڑا مربوط قسم کا منصوبہ بنا کے زمین سندھ حکومت دیتی، وہ پیسہ ان پہ لگاتے، سڑکیں بناتے، سیوریج لائن ڈالتے، پانی کی لائن ڈالتے، ان لوگوں کو آباد کرا دیتے۔ تو ہم بہت سارے کام کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے، کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ ہم نہیں کر پا رہے۔ اچھا، یہ اپوزیشن جو ہے ناظم جوکھیو قتل کیس پر بات کرنا چاہتی تھی، آج بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے رائے فرار اختیار کی۔ جوکھیو قتل کیس پر بات کرنا چاہتی تھی، آج بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے رائے فرار اختیار کی گئی، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا وجہ ہے کہ ناظم جوکھیو کیس کو آپ آنے نہیں دے رہے اسمبلی میں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ غلط سوچ ہے۔ حکومت سندھ اس وقت اوائڈ کرتی کہ اگر ہم اس کیس میں کوئی منفی کردار ادا کر رہے ہوتے، یا ہم مظلوموں کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے، یا ہم مدعی کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے۔ آپ تمام دوست یہاں موجود ہیں میڈیا کے، آپ وہاں جاتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ان فیملی کے ممبران سے سندھ حکومت کے کردار کے متعلق آپ پوچھ لیجئے۔ سندھ حکومت پہلے دن سے آج تک مدعی محمد افضل جوکھیو جو مقتول کا بھائی ہے، جس نے FIR کٹوائی ہے، اس کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، اور ان کی جو بھی شکایت ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ پہلے دن سے جس قسم کی FIR انہوں نے چاہی وہ کٹی، گرفتاریاں انہوں نے کہیں وہ ہوئیں، اور اس کے بعد بھی مستقل ایک رابطہ ہم نے رکھا۔ کچھ اور چیزیں بھی تھیں جو میں بتانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ہم نے ان کے ساتھ وہ چیزیں کی ہیں۔ آج بھی میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ ہے، تو پرسوں میں خود گیا تھا، ساجد جوکھیو صاحب جو ہمارے کیبنٹ کے ممبر ہیں، وہاں سے MP ہیں، وہ میرے ساتھ تھے۔ ہم نے دوبارہ ان سے پوچھا کہ کون آپ کو دھمکی دیتا ہے، کون آپ کو تنگ کرتا ہے، کون آپ کو یہ کہتا ہے کہ صلح کر لو، کون آپ کو یہ کہتا ہے کہ کیسے ہاتھ اٹھا لو، ہمیں بتائیں آپ، تاکہ ہم اس کے خلاف کارروائی کریں۔ تو انہوں نے واضح طور پر یہ مجھے کہا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی دھمکی نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وکیل صاحب کو کوئی فون آیا تھا جس میں انہوں نے وکیل صاحب کو یہ کہا کہ آپ اس میں سے بیچ میں سے نکل جائیں، تو میں نے ان کا بھی نام پوچھا ان سے کہ بھی بتائیں، تو انہوں نے کہا ہم بعد میں آپ کو بتا دیں گے، لیکن اس وقت انہوں نے نہیں بتایا۔ تو میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم مقتول کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آخر تک انصاف کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں کرنا پڑا، یا ان کو انصاف دینے کے لیے ہمیں جو کرنا پڑا ہم کریں گے۔ ایک قتل ہوا ہے، بے گناہ آدمی کا قتل ہوا ہے، اگر پیپلز پارٹی کے کسی MP نے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی MP کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ وہ اس کا ایک ذاتی فعل ہو سکتا ہے، وہ کیس اس کے اوپر چل رہا ہے، فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ ہم اپنے MP کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی اس کے اندر کردار ادا کر رہے ہیں اور مدعی کے جو ان کی مطالبات ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں، تو بالکل غلط ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ PTI
کا جو کردار رہا ہے اس قسم کے حوالوں سے کہ کچھ کیسز پی ٹی آئی کے لوگوں پر بھی ہوئے ہیں ماضی میں. جو ان کے وفاقی وزیر ہیں وہ گنڈاپور صاحب, ان کے حلقے میں ایک اور ایم پی اے تھے پی ٹی آئی کے جو خودکش حملے میں شہید ہو گئے تھے. اسرار گنڈاپور غالباً ان کا نام تھا. اس کے بھائی نے 164 کا اسٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں جو وفاقی وزیر ہے گنڈاپور اس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ اس نے کروایا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ کیا کے پی کے کی حکومت نے اس ایم این اے کو, اس وفاقی وزیر کو گرفتار کیا؟ کیا پی ٹی آئی نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ ایک اور ان کا اقلیتی ایم پی اے جو ہے وہ مارا گیا تھا کے پی کے اندر, اور اس میں پی ٹی آئی کا ہی کوئی ایک اور ایم پی اے کا امیدوار جو تھا وہ ثابت ہوا کہ اس کے اوپر قتل ہے. لیکن پی ٹی آئی کو جب ووٹوں کی ضرورت پڑی کے پی کی اسمبلی کے اندر, تو اسی قاتل ایم پی اے کو انہوں نے آ کر حلف بھی دلوایا اور اس سے ووٹ بھی لیا. اسی طرح پنجاب میں بہت سارے حلقوں میں ان کے ایم این ایز کے اوپر, ایم پی ایس کے اوپر قتل کی ایف آئی آر ہوئی ہیں. لوگوں نے الزام لگائے ہیں, جو قاتل پکڑے گئے انہوں نے مانا کہ ہم سے انہوں نے قتل کروایا ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے ایم پی ایز ایم این ایز جیلوں کے اندر ہیں, کتنے ایم پی ایز ایم این ایز کے خلاف پی ٹی آئی نے کارروائی کی ہے؟ ہم تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اپنے ایم پی کے ساتھ نہیں ہیں, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہے. وہ جیل کے اندر ہے, وہ پیشیاں بھگت رہا ہے, اور اس کے خلاف جو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی ہم اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. صحیح بھائی, یہ بتا دیں کہ پاور کمپنی بنانے کے لیے سبسڈی دیں گے تو صبح کے کھانے کے منہ کھل جاتے ہیں. جب غلط بات ہو جاتی ہے غریبوں کی حال کرنے کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اور کے ساتھ پنیر ندی اور ندی میں آج بھی قبضے ہو رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے واضح اقدامات کارروائی اپنی نہیں ہو رہی. دیکھیں, اگر تو بہت بڑے پیمانے پر یہ مجھے بھی نظر آتی ہیں جھونپڑیاں مختلف جگہوں پہ بن رہی ہیں, اس پہ کارروائیاں وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں, لیکن چونکہ یہ اتنے بڑی زمین پر یہ ساری چیزیں ہیں, اور ساتھ ساتھ جب ایڈمنسٹریشن کو اور بہت سارے احکامات عدالتوں کی طرف سے آ جاتے ہیں تو وہ ترجیح بنیادوں پر کام کی جاتے ہیں. ظاہر ہے عدالت کا حکم ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم حالیہ ہونے والے قبضوں سے غافل ہیں. قبضے کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوتی ہیں, گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, ان کو ہٹایا بھی جاتا ہے, اور اگر ہم ان کو نہیں روکیں گے تو یہ بھی آبادیاں کل چل کر ہمارے لیے مسئلہ بنے گی. اور کچھ تو ایسے مقامات پر ہیں جن کو فوری طور پر ہٹانا ضروری ہے, ہم کارروائی کر رہے ہیں. دوسرا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کس تناظر میں پوچھا ہے, لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری بیمار صنعتیں جو اومنی گروپ نے لی ہیں وہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے پہلے لی ہیں. تو جو پیپلز پارٹی کے دور میں لی انہوں نے اس پر تو نیب بھی کارروائی کر رہا ہے, لیکن جو مشرف کے دور میں لی گئی ہیں اس پہ نیب کارروائی نہیں کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ پیمانہ ایک جیسا ہونا چاہیے, لیکن وہ قانون کے مطابق جو پالیسیز حکومت بناتی ہے اس پالیسیز کے مطابق ہیں, اور بجٹ کے اندر اگر کسی ہیڈ میں کچھ پیسے رکھے جاتے ہیں تو کسی ایک مخصوص گروپ کو نہیں, اس کے ظاہر ہے کہ اگر اس کا فائدہ بہت سارے لوگوں کو پہنچتا ہے اس میں کوئی ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم سے خواہ مخواہ جوڑا جاتا ہو. کیا وجہ ہے کہ ایوان میں آج کل جو عوامی ایشوز ہوں, قرارداد ہوں یا قانون سازی ہو, اپوزیشن کے ساتھ جو ہے نا آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی. آج کا جو نسلہ ٹاور ہے یا جو بھی عمارتیں ہیں, جو رہائشی عمارتیں ان کے حفاظت کے لیے جو قرارداد لائی گئی اس کو بھی متنازع بنا دیا گیا. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کی یہ فیلئر نہیں ہے کہ جو اپوزیشن میرا خیال ہے ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے کہ وہ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلیمنٹ میں, اسمبلیوں میں یا جمہوریت کے حوالے سے جو رویہ رہا ہے اس کو پی ٹی آئی سے کسی طور بھی کمپیریزن اس کا نہیں کر سکتے. ہم نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے, بد زبانی ہو, بدتمیزی ہو, ہنگامہ آرائی ہو, اس میں ہم مقابلہ پی ٹی آئی کا نہیں کر سکتے ہیں, اور یہ مانتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. وہ اعلیٰ درجے کے بدتمیزی ہم نہیں ہیں. تو آپ اگر ہم سے یہ توقع کریں گے کہ وہ جس طرح سے چاہتے ہیں ہاؤس کو چلانا, وہ تو نہیں چل سکے. ہم ہاؤس کو رولز کے مطابق, قانون کے مطابق چلا رہے ہیں. جو عوامی ایشوز ہیں, یہ عوامی ایشو تھا جس پر آج قرارداد آئی تھی, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کتنے تضادات تھے ان کے اپنی باتوں میں. ایک طرف کہتے ہیں کہ نزلہ ٹاور کو نہیں گرنا چاہیے, ایسی بلڈنگ کو نہیں گرنا چاہیے, دوسری طرف ہم جب کہتے ہیں قانون بنا تو اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو یا اسمبلی میں بیٹھے حکومتی ارکان کو قانون اور رولز کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا جو ہم کر رہے ہیں. باقی اگر اپوزیشن ہنگامہ آرائی کر کے صرف وہ ایک میڈیا کے سامنے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ اسپیس بنانا چاہتے ہیں ایسے ایونٹس کریٹ کر کے, تو وہ کرتے رہیں. میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا کام ٹھیک کریں.
پہنچایا ہے متاثر کو جگہ دے، لیکن ساتھ ہی جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کے نام کو باہر آئیں گے، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کراتا تو ذکر نہیں ہے، ان لوگوں کے نام اور کارروائی کب ہوگی؟ میں جی آپ سے اس میں یہ ہے کہ جو سابقہ DG SPC افسران ان کو بچانے کے لیے ان کو ایک NRO دیا جا رہا ہے، یہ قرارداد کو ان کرپٹ افسران کے خلاف NRO ہے جنہوں نے اربوں روپے کے اثاثے بنا دیے غیر قانونی تعمیرات کے نام پر۔ دیکھیں، اگر آپ نے قرارداد پڑھی ہو، اس قرارداد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سندھ حکومت ایک ایسا قانون لے کر آئے جس میں ان آبادیوں کو، ان گھروں کو کوئی پروٹیکشن دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آفیسر اس کے اندر ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کا بھی اس قانون کے اندر جو ہے کوئی ضروری چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ تو ہم نے آج جو قرارداد منظور کی ہے اس کے اندر صرف ان عمارتوں کو پروٹیکشن دینے کی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کی بھی بات ہم نے کی ہے۔ جی یہ بتائیے گا، یہ آپ مسلسل فیکٹریوں میں آگ لگ رہی ہے، زیادہ محنت کی آپ کے پاس ہے، تو انسپیکشن کب ہوگی، کب سول ڈیفینس جائے گی، کب ان آگ؟ ہر سال 300 سے 400 جگہ آگ لگتی ہے کراچی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آتی، روزانہ کہیں نہ کہ آج ابھی بھی فیکٹری میں کہیں آگ لگی ہے، کل بھی لگی ہے، لیکن وہ انسپیکشن نہیں ہوتی جو علامت لگانے نہیں ہے۔ دیکھیں، میں ایک آپ سے گزارش کروں، ایک تو یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے، کراچی بڑا شہر ہے تو یہاں بڑا ایشو ہے کہ بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر کام کر رہی ہوتی ہے اور ہمارے پاس ان کا ڈیٹا نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ فلاں بلڈنگ کے اندر کوئی انڈسٹری کام کر رہی ہے۔ قانون کے مطابق جب کوئی انڈسٹری رجسٹر ہوتی ہے تو ان کو اپنی مینوفیکچرنگ کا عمل شروع کرنے سے پہلے لیبر ڈپارٹمنٹ کو یہ انفارم کرنا ہوتا ہے کہ ہم فلاں دن سے مینوفیکچرنگ کا عمل جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔